السلام علیکم. پروگرام ہومیوپیتھی کیورز کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ناصر احمد چودھری صاحب. ایک ویک کا ہمارا گیپ آیا اس سیگمنٹ پہ. وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک ڈیٹیل آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا کہ ہومیوپیتھی کی جو میڈیسنز ہے وہ کیسے بنتی ہے، اور ہم نے کمال لیبارٹریز کا وزٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ایک ہفتہ ہمارے پروگرام میں ڈیلے آیا. آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں وہ اگر آپ لیبارٹریز کو وزٹ کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کئی ایسے مریض ان کے پاس آ رہے ہیں جنہیں ملیریا کی شکایت ہے. ایلوپیتھی میں اس کا جواب علاج موجود ہے اور کئی لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں. ہومیوپیتھی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں معلوم کریں گے ڈاکٹر ناصر احمد چودھری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملیریا کا جو پیراسائٹ ہے یہ 1880 میں 1880 میں یہ دریافت ہوا، اور WHO کی جو رپورٹ ہے 2018 کی اس کے مطابق 228 ملین لوگ جو ہیں وہ اس پیراسائٹ کی وجہ سے متاثر ہوئے پوری دنیا میں. یعنی دس از اے گریٹ گلوبل تھریٹ. اور ملیریا جو ہے یہ اس کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کسی بھی ایج کا شخص جو ہے نا اس میں متاثر ہو سکتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک بار ہونے کے بعد امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے اور دوبارہ کوئی شخص ملیریا میں مبتلا نہیں ہوتا. سو ریکرنٹ اٹیکس اس کے ہو سکتے ہیں ایٹ اینی کسی پیشنٹ. اچھا، اسپیکنگ براڈلی سر، جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ وائرل ہے. تو ملیریا کی کیس میں کیا کہا جائے گا؟ ملیریا یہ ایکچولی اس کا ملیریا ویکٹرز کہتے ہیں جو متاثر کرتا ہے، اور یہ اینوفیلیس ماسکیٹو یعنی فیمیل، پھر فیمیل ہی تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. فیمیل سے کی بائٹ سے کی وجہ سے اس کا پلازموڈیم جو ہے وہ پیراسائٹس جو ہے وہ متاثر کرتا ہے، جس کو بلڈ میں داخل ہوتا ہے. اور اس کا انکیوبیشن پیریڈ عموماً 14 ڈیز ہوتا ہے، لیکن رفلی وی کین سے فرام 10 to 15 ڈیز اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے. اس دوران اس کا جو ہے جو پیراسائٹ ہے وہ آپ کے RBCs کو خلیے کو متاثر کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، اور اس کے سمٹم سامنے آنے شروع ہوتے ہیں. اس کے سمٹمز میں 3 پرومیننٹ چیزیں ہوتی ہیں. سردی کا لگنا جسے پنجابی میں کہتے ہیں کپ کپی، فیور ود چلینس، اور پسینہ آنا. ٹھیک ہے. یہ اس کی ٹمپریچر، چلینس اینڈ سویٹنگ. ٹھیک ہے. 3 اس کے پرومیننٹ سائنز ہیں. اور بخار کا ایک دم سے آنا، پسینہ آنا اور اس کے بعد کم ہو جانا، کیا یہ بھی اس کا سمٹم ہے؟ پسینہ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں. اس کو ہم عموماً ہومیوپیتھی میں 3 سٹیجز، ویسے بھی 3 سٹیجز اس کی کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور 3 سٹیجز میں ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. انہی ڈفرینس کی وجہ سے ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے مختلف استعمال ہوتی ہیں. اور ہومیوپیتھی کی دریافت جو ہے یعنی جس پہ فاؤنڈر آف ہومیوپیتھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، جی ڈاکٹر ہنیمن میں وہ دوائی کھا کے زیادہ جب کھائی تو ان کو بخار ہونا شروع ہو گیا. یہ سنکونا یا جس کو عام ورڈز میں چائنا کہتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، یہ ہیڈ ریمیڈی ہے فار ملیریا. ٹھیک ہے. اور اس میں اسی سے یعنی ہومیوپیتھی کا آغاز بھی ہوا. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہم یہاں پہ اگر ایڈ کر دیں کہ ملیریا کی مین 4 اقسام ہیں، اور آپ آف دا کیمرہ بتا رہے تھے کہ اس کی کئی ہزاروں میں اقسام ہیں. تو جو وہ آپ بتائیے گا، مجھے شاید سننے میں غلط فہمی ہوئی کہ اس کی جو کئی اقسام ہیں اس میں سے پرومیننٹ 4 ہیں، ان کی علامات مختلف ہوں گی یا وہ آپس میں ڈفر کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں جو یعنی ویسے تو 40 کے قریب کہتے ہیں، لیکن جو پرومیننٹ وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے. اور ان 4 میں سے یہ جو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اینوفیلیس، یہ زیادہ یہی متاثر کرتا ہے، اور سمٹم سیم ہوتے ہیں، آلموسٹ سمٹم ڈفرینٹ نہیں ہوتے. اور یہ زیادہ اس میں اس کی ڈیتھ ٹول جو رہا ہے وہ افریقہ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. اور یہ
عموماً اب اس کا ہم نے یہ دیکھنا یہ کہ یہ عموماً جو میکسیمم ریشو ہے متاثرین کا وہ 5 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اپنے اوپر سے وہ کانشیس نہیں ہوتے, مچھر کو اٹھا نہیں سکتے, اور اس کے بائٹس جو ہے نا وہ, اور عموماً اس کی مادہ مچھر جو ہے نا رات کے ٹائم اپنے شکار کے لیے نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اور چھوٹے بچے یا جو بھی ہوں, اور ایسے ایریاز میں اس میں ایکچولی تھوڑی سی اگر حفاظتی اقدامات کر لیے جائے, ہائیجینک کنڈیشنز پیدا کر لی جائیں, ارد گرد کا ماحول کو ٹھیک کر لیا جائے, اور اس کے بریڈنگ پوائنٹس جو ہیں یعنی جہاں اس کی مادہ عموماً کھڑے پانی میں انڈے دیتی ہے اور اس کا پھر لاروا بنتا ہے, وہ گرو کر کے پھر وہ اگر کھڑے پانی کو ریموو کر دیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اس کو اس میں آپ اس کو انسیکٹیسائڈ کافی ملتے ہیں, انسیکٹیسائڈ مل رہے ہیں, وہ سپرے کر دیں, پانی کو کسی جگہ کھڑا نہ ہونے دیں. عموماً گھروں میں بھی پانی بعض جگہ پہ گملوں میں آئے تو ایکسٹرا پانی ڈال دیا, کافی دن گملے میں کھڑا رہا, تو وہ بھی اس کا بریڈنگ پوائنٹ بن سکتا ہے. تو ہمیں دوسرا یہ کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, انہیں رات سونے سے پہلے جو کپڑے ڈریس اپنا ہونا چاہیے وہ پورا بازو کور ہو, ٹانگے کور ہوں, اور بچوں کے تو پرٹیکولرلی خاص طور پہ ان کو کور رکھیں, اور شام فرام ڈسک ٹو ڈان اس کی زیادہ اڑان ہوتی ہے, تو اس دوران جو ہے اپنا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سمٹمز آپ نے بتائے, بخار کا ہونا, کپ کپی کا ہونا, تو اس میں ہم جیسے یا میرے جیسے جو لوگ ہوں گے وہ تو پیناڈول کھا کے گزارا کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا پیناڈول ریمیڈی ہے اس چیز کی؟ نہیں, اس میں دیکھیں پیناڈول ویسے تو ریمیڈی اس کی اگر ود ان 24 آورز اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ کرایا جائے تو یہ اٹ مے بیکم سیریس, یہ پھر مسائل پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بخار کی خاص پہچان یہ ہے کہ یہ اس میں 3 سٹیجز جیسے میں نے بتایا کہ کپ کپی انٹرمیٹنٹ فیور ہوتا ہے, اس کا کنٹینیوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور چلینس کا ہونا, چلینس کے بعد ایک ہیٹ کی سٹیج آتی ہے, ہیٹ سٹیج بس سویٹنگ سٹیج آتی ہے. یہ 3 سٹیجز جو ہے نا یہ اس کو پرومیننٹ کر دیتی ہیں. انفیکشس بخار تو جب تک آپ دوائی نہیں لیں گے, کوئی اینٹی بایوٹک نہیں لیں گے جیسا کہ لوگ لے لیتے ہیں, یا آپ کوئی فیور نہیں لیں گے تو انفیکشس بخار تو ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن اس کا بخار چونکہ یہ کیا کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ ہوتا ہے, اور اس میں 3 سٹیجز پوری ہوتی ہیں. پھر اس میں ایک پیاس کی سٹیج ہوتی ہے, وہ ہومیوپیتھی میں وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. ٹھیک ہے. بعض میڈیسنز میں ڈیورنگ ہیٹ پیاس لگتی ہے, میڈیسن بدل جائے گی. بعض میں سویٹنگ کے سٹیج پہ, بعض میں بخار اترتے ہوئے, تو بعض میں لارج کوانٹٹی کی پیاس ہوتی ہے. ابھی جیسے میڈیسن کا ذکر آئے گا تو میں 4-5 میڈیسن جو اس کی پرومیننٹ ہے اس کا ذکر کروں گا. تو یہ اس میں یہ ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ اپنا دیکھیں ٹائیفائڈ بخار جو ہوتا ہے وہ کنٹینیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ انٹسٹائنس کا بخار ہوتا ہے, انتڑی کا بخار اسے کہتے ہیں, وہ اس کا ڈیوریشن جو ہے نا وہ کنٹینیوس ہوتا ہے. یہ انٹرمیٹنٹ ہوتا ہے. یہ اس کے سٹیجز چینج ہوتے رہتے ہیں 24 گھنٹے میں بھی, تو مریض کو پتہ چل جاتا ہے, اور اس کے جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے گھر والوں. اچھا سر, جب بخار ہوتا ہے تو بخار کی زیادہ جب شدت ہو تو عام طور پر ماتھے پر پٹیاں رکھی جاتی ہیں, کیا اس میں بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, نہیں, اگر ٹمپریچر ہائی ہے تو پٹیاں, وہ تو ایک ڈفرینٹ ہے نا, ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک وہ کولنگ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا اگر پرولونگ یہ ہو جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ نہ کروایا جائے تو کتنا سیویئر ہو سکتا ہے یہ ڈیتھس ہو جاتی. میں آپ کو بتایا نا کہ بھائی اس میں بڑی سیویئر تھریٹ ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے RBCs آپ کے ریڈ بلڈ سیل اگر متاثر ہو جائیں, انیمک ہو جائے, عموماً لانگ ٹرم میں پیشنٹ انیمک ہو جاتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ کمزوری, نکاہت, ہلنے کے قابل نہیں رہتا. سر, یہ تو آپ نے جو فزیکل سمٹمز بتائے, کیا لیبارٹری کے اندر بھی اس کا ٹیسٹ ممکن ہے؟ ملیریا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک ملیریا کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ اس میں آپ جائیں, ملیریا کا ٹیسٹ عموماً آج کل کے موسم میں یا ویسے جب سیزن چینج ہوتا ہے
تو عموماً ڈاکٹر کے ذہن فزیشین کے ذہن میں یہی آتا ہے وہ ملیریا اور ٹائیفائڈ دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ لکھتا ہے. وہ ٹیسٹ بلڈ کے سیمپل سے ہوتا ہے؟ بلڈ کے سیمپل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہومیوپیتھی سمٹمس کے ساتھ ان کی میڈیسن سر آپ کے لیے موسٹ انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے سر؟ جی وہ بالکل. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی تو علامات سے ہے نا. جی. اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل نظام اس لیے نہیں رکھا کہ یہ ٹیسٹ کا نظام تو آج پیدا ہوا ہے نا. یہ 1880 میں اس کا پیراسائٹ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے. تو کیا اس سے پہلے ملیریا نہیں تھا نا؟ بالکل تھا. مطلب ٹمپریچر تھا لیکن نام تو ایک اپنی پہچان کے لیے رکھے گئے, سائنٹسٹ نے رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے ہی جب سے دنیا میں انسان تخلیق کی کائنات ہوئی ہے تو ایسی علامات انسان کو سمجھائی ہیں کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکے. بل صحت کی امپورٹنس تو آپ اس سے دیکھیں نا. کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ ہم کیا دعا کریں. ایک سننے میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ایمان اور صحت مانگو. ایمان اور صحت مانگو. تو صحت کی امپورٹنس سے تو انکار نہیں کر سکتا. ایک صحت مند شخص ہی تخلیق کائنات کی جو مقاصد ہے پورے کر سکتا ہے. بیمار آدمی تو نہ سوسائٹی کا, نہ گھر کا, نہ باہر کا, وہ تو ایک بوجھ ہوتا ہے نا سب پہ. سو صحت مند شخص ہی. اور اللہ تعالیٰ نے تو صحت کے مسائل کھول کے بیان کیے ہیں. اب دیکھیں 1400 سال پہلے رسول کریم نے جو فرمایا آج سائنس وہ پروو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. علامات اور دوائیاں سر. جی دوائیاں اس میں جیسے میں نے بتایا پہلی تو ہیڈ ریمیڈی اس کی چائنا ہے. اس کے علاوہ چائنا میں ایسے میں نے عرض کی تھی کہ بہت زیادہ کمزوری اپنا اگر پائی جائے, اس میں بے چینی ہو, پیاس کے ساتھ معدے میں جلن ہو, تو ہماری ایک میڈیسن ہے آرسینکم ایلبم. وہ بہترین کام کرتی ہے, کمزوری کو بھی دور کرتی ہے اور چل ہیٹ اور جو چل اینڈ ہیٹ آلٹرنیٹ کرتی ہو. اور بہت زیادہ سردی یا کپ کپی اور عموماً رات کے وقت کپ کپی کا زیادہ ہونا, سردی کا یا بخار کا ٹمپریچر کا زیادہ ہونا, تو آرسینکم ایلبم بہترین شافی ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض ہم مریض جو ہے نا وہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے ہڈیوں میں درد ہے, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. تو اس میں اگر وہ مسلز میں یا درد محسوس بدن میں ویسے مریض بیان کرے تو ڈفرینٹ چیز ہے. اگر ہڈیاں پرٹیکولر وہ بیان کرے میری ہڈیوں میں بہت درد ہے تو ہومیوپیتھک دوائی ہے یوپرٹوریم پاف, یہ بہترین کام کرتی ہے. یہ ملیریا ہو یا نہ یہ کچھ بھی ہو, ملیریا میں تو بہترین یہ کام کرتی ہے. اسی طریقے سے نیٹمیور ایک میڈیسن ہے جو کامن سالٹ سے بنتی ہے. اس میں تھرابنگ ہیڈ ایک زیادہ پرماننٹ ہوتی, ہیمرنگ اینڈ تھرابنگ, یعنی مریض کہتا ہے کہ میرے سر پہ ہتھوڑے لگ رہے ہیں, اور تھرابنگ میں یعنی تپکن ہوتی ہے سر میں, وہ سر درد پرومیننٹ ہوتی ہے. اور اس کا مریض جو ہے نا وائلس یعنی سفراوی زرد رنگ کی کیا کرتا ہے. اس میں وامٹنگ اور نازیا بھی بہت زیادہ ملیریا میں ہوتا ہے. اور 10 اور 11 بجے دن کے دوران اس کے مرض کا آغاز. دیکھیں ہومیوپیتھی میں کتنی کون سی پہچان ہے کس دوائی کی کہ یہ تکلیف ہو اس ٹائم ہو, یہ سٹیج زیادہ پرومیننٹ ہو تو یہ میڈیسن ہے, یہ سٹیج زیادہ ہو تو یہ میڈیسن ہے. یہ اٹس ویری نیئر ٹو دا نیچر. ٹھیک ہے کہ آپ علامات کو پہچان کے. اچھا اس کے نیٹریمیور کا جو پیشنٹ ہے نا وہ اگر ملیریا میں مبتلا ہوگا اس کے انگلیوں کے پورے اور ہونٹ یہ ان میں نلاہٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے. بلیونیس یعنی ہونٹ نیلے اور انگلیوں کے پورے. ٹھیک ہے. دیکھیں کتنی بڑی پہچان ہے اس کی. اور سر درد کی وجہ سے ایون اتنا وہ کمزوری نکات ہوتی کہ بے ہوشی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نیٹمیور.
اس طریقے سے رسٹاکس ہے، جلسیمیم ہے، اور اگر وامٹنگ اور نازیہ یعنی متلی بخار کے ساتھ زیادہ پرومیننٹ ہو تو ایپیکاک بہترین دوائی بنتی ہے. اگر جیسے میں نے اپنا بتایا کہ رسٹاکس میں زیادہ جسم میں درد و کمر میں درد ٹھیک ہے کہ مریض زیادہ شکایت کرتا ہے. بیلاڈونا بھی اس کی ایک بہترین دوائی ہے. جب اگر سرکولیشن آف بلڈ ٹورڈز ہیڈ ہو، پاؤں ٹھنڈے مریض کے ہوں، سر گرم ہو اور وہ زیادہ یعنی ہذیانی کیفیت ہو، وہ کچھ اسے پتہ نہیں ہو کیا بول رہا ہے، تو اس میں بیلاڈونا بہترین کام کرتی ہے. اور ملیریا آف، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میڈیسن پروفائلیکٹک ہے. جب ملیریا کی وبا پھیلی ہوئی ہو، زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہو، تو آپ ملیریا آف کی 1-2 خوراکیں بچوں کو بڑوں کو دے دیں. ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال کہ یہ جو دوائی ہے یہ کتنا عرصہ استعمال کرنی ہوگی؟ کون سی؟ اور کوئی بھی ملیریا کی جو دوائی ہے یہ کتنی استعمال ہوگی؟ جیسے اور دوسری بات یہ کہ جب یہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے، یوزلی جو ہومیوپیتھی کا ایک کانسیپٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ یہ تو سلو ہوگی. ان دونوں چیزوں کا جواب دے دیں. نہیں، اس میں سلو والی بات نہیں ہے. جو اس کا اگر تو اس کا اٹیک ہوا ہے ملیریا کا اور اس میں بندہ مبتلا ہے، تو اس کی جو سٹیجز تینوں جو ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم، یعنی میکسیمم وہی 2 یا 3 دن میڈیسن کھانی پڑتی ہے. اس کا پہلے تو ڈیوریشن جو ہے وہ منیمم ہوگا ٹیمپریچر کا. تینوں سٹیجز میں فرق خود مریض محسوس کرے گا کہ اس کا پسینہ آنا، نکاہت ہونا. لیکن اگر اسے ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ بتاتا ہے ملیریا کہ میں ہوں. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. اس کے لیے سب سے بڑی احتیاط ہونے نہ دیا جائے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. ایسا اپنا ارد گرد ماحول، گھر کا ماحول پرٹیکولرلی جہاں سونا ہوتا ہے وہاں اپنا ایسے سپرے کریں، مچھر کا خاتمہ کریں، مچھروں کا داخلہ بند کریں، مچھردانی کا استعمال کریں. ہمیں حفاظتی تدابیر کی طرف زیادہ جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آج ہم نے بات کی ملیریا کے بارے میں، علامات کے بارے میں. معلوم ہوا کہ جو فیمیل ماسکیٹو ہے وہ انجیکٹ کرتی ہے اپنا پلازما ریڈ بلڈ سیلز کے اندر، وہ افیکٹ ہوتے ہیں، آپ کا بلڈ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. مین سمٹمز کیا ہیں؟ آپ کو بخار ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، کپ کپی ہوتی ہے، اور اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے. ہومیوپیتھی کی دوائی استعمال کریں گے تو 1 سے 2 دن میں آپ کے سمٹمز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. سب سے بہتر چیز کیا ہوگی کہ آپ نے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں. سلیو لیس کپڑے نہیں پہننے، مچھردانی کا استعمال کرنا اور پانی کو کھڑا ہونے نہیں دینا، اور پیسٹی سائڈز کا اسپرے کرنا ہے. صحت مند رہیے، خوش رہیے. سہیل تاج کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے